سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفہ والوں کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ اور پوشیدہ طور پر میرے نام پر لوگوں سے بیعت لو۔ مسلم بن عقیل نہایت احتیاط کے ساتھ کہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، آپ مجھ کو معاف کریں اور میری بجائے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور ابن امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر سے جنگ کی۔ ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کار زار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے، یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ کوفہ اور عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلق نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے یزید کے عمل یعنی نعمان بن بشیر کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنی بھی ترک کر دی ہے، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ میں اسی مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر جاؤ، پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہو اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی تعداد اور خاص خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کر دو۔ تم اپنے آپ کو پناہ رکھنے کی بہت کوشش کرو۔ اگر ان لوگوں کو جو بیعت میں داخل ہوں سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ لڑیں۔ مسلم بن عقیل نہایت احتیاط کے ساتھ کہ عبداللہ بن زبیر کو اطلاع نہ ہو سکے مکے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے کچھ سوچا اور سیدنا حسین کو خط لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا، آپ مجھ کو معاف کریں اور بجائے میرے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیجیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم بزدلی کا اظہار نہ کرو اور تم ہی کوفے میں جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر مختار بن ابی عبید کے مکان پر اترے۔ اسی وقت یہ خبر شیعان علی میں پہنچ گئی۔ لوگ جوک در جوک آ کر بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے سیدنا حسین کے نام اپنی بخریت پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال لکھا اور ان کو اطلاع دی کہ پہلے ہی دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے۔ آپ جب آئیں گے تو اعلانیہ بیعت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قیس عبد الرحمن 2 شخص لے کر روانہ ہوئے۔ سیدنا حسین اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نامہ بروں کو فوراً واپس کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ میں بہت جلد کوفہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ اب سیدنا حسین نے یہ خیال کر کے کہ بصرہ میں سیدنا علی کے گروہ کی کافی تعداد موجود ہے، اپنے ایک معتمد کو احنف بن مالک اور دوسرے شرفاء بصرہ کے نام خطوط دے کر بصرہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جانا چاہیے۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل کے پہنچنے اور لوگوں کی بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن نعمان بن بشیر کے پاس آیا اور کہا کہ اے امیر، خلیفہ وقت کے کام میں ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز ہوئے مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر لوگوں سے حسین بن علی کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلم کو قتل کر دیں یا گرفتار کر کے یزید کے پاس پہنچا دیں اور جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو بھی قرار واقعی سزا دیں۔ نعمان بن بشیر نے کہا کہ یہ لوگ جس کام کو مجھ سے چھپا کر رہے ہیں میں اس کو آشکارا کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تک یہ لوگ مقابلے کے لیے نہ نکلیں گے میں ان پر حملہ نہ کروں گا۔ عبداللہ یہ سن کر باہر آیا اور اسی وقت یزید کو ایک خط لکھا۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں۔ حسین بن علی کے بھی آنے کی خبر ہے۔ نعمان اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اگر آپ ولایت کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست کوفہ میں بھیجیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کرے اور لوگوں سے بیعت فسخ کرائے۔
اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روکے۔ اس کام میں اگر دیر ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضے سے نکلا ہوا سمجھیں۔ اسی مضمون کے خطوط بن عتبہ اور ابن ابی معیط نے بھی یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت فکر مند اور پریشان ہوا۔ اب کوفہ سے یہ وحشتناک خبریں آنے پر یزید نے جب امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے عرض کیا کہ اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلنا چاہتا ہے۔ اگر آپ عراق کو بچانا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کے سوا کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا مشورہ ناگوار گزرے گا، مگر عبید اللہ بن زیاد کے سوا جس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت پر بھیجیں گے وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سیدنا امیر معاویہ نے عبید اللہ کے باپ زیاد کو بصرہ و کوفہ دونوں ولایتوں کی حکومت سپرد کر رکھی تھی، اسی طرح آپ بھی عبید اللہ بن زیاد کو بصرہ و کوفہ دونوں ولایتیں سپرد کر دیں۔ بصرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید نے یہ مشورہ سن کر تھوڑی دیر تامل کیا، پھر فوراً عبید اللہ بن زیاد کے نام حکم نامہ لکھا کہ ہم نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی تم کو سپرد کی، اب تم کو چاہیے کہ اس حکم کے پہنچتے ہی بصرہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دو اور کوفہ میں پہنچو۔ وہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ ان کو پکڑ کر قید یا قتل کرو، اور ان کو بھی اگر فسق بیعت سے انکار نہ کریں تو تلوار کے گھاٹ اتار دو، اور اس قسم کے ہر ایک خطرے کا بندوبست کر دو۔ عبید اللہ بن زیاد کو یقین تھا کہ یزید مجھ کو بصرہ کی حکومت سے معزول و برطرف کیے بغیر نہ رہے گا۔ اس کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا، پھر خوش بھی ہوا اور رنجیدہ بھی، کیونکہ اس میں یہ خطرہ بھی پیدا ہوا کہ یزید اس بہانے سے مجھ کو بصرہ سے نکالنا چاہتا ہے۔ تاہم اس نے اس حکم کی تعمیل کو مناسب سمجھا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر کے خود اگلے دن کوفہ کی طرف روانہ ہونے کا عزم کیا۔ اتنے میں منذر بن حارث اس کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرستادہ ایک شخص آیا ہے اور آپ سے چھپا کر لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے یہ سن کر اسی رات میں دھوکے سے سیدنا حسین کے قاصد کو گرفتار کر لیا اور اگلے دن لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور کہا کہ حسین بن علی کا ایک قاصد بصرہ میں آیا اور بہت سے لوگوں کے نام خطوط لایا ہے۔ میں نے اس قاصد کو گرفتار کر لیا ہے۔ بصرہ میں جن جن لوگوں کے نام وہ خطوط یا پیغام لایا ہے میں نے سب کے نام اسے دریافت کر لیے ہیں، اور جن جن لوگوں نے بیعت اس کے ہاتھ پر کی ہے ان کی فہرست بھی تیار کر لی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں زیاد بن ابی سفیان کا بیٹا ہوں۔ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، میں اب کوفہ کو جا رہا ہوں۔ وہاں مسلم بن عقیل اور جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے سب کو قتل کر ڈالوں گا۔ اگر تمام کوفہ بیعت کر چکا ہے تو ایک شخص کو بھی وہاں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ تمہارے ساتھ اس وقت یہ رعایت کرتا ہوں کہ بجز حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد کے اور کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یہاں سے میرے جانے کے بعد کسی نے بھی ذرا بھی کان ہلایا تو پھر اس کی خیر نہ ہوگی۔ یہ کہہ کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد کو بلایا اور اس کو تمام مجمع کے روبرو قتل کرا دیا۔ کسی نے اف تک نہ کی۔ اس کاروائی کے بعد مطمئن ہو کر وہ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں بیٹھے ہوئے یہ خیال کر رہے تھے کہ بصرہ میں بھی ہمارے نام پر بیعت ہو رہی ہوگی، لیکن یہاں ان کا فرستادہ قتل کیا جا رہا تھا۔